ہمیں شہریار حسن صاحب جوائن کر رہے ہیں جو الیکٹرک بس پروجیکٹ کی لیڈ ہیں اور ان کے جنرل مینیجر ہیں. بہت شکریہ شہریار صاحب, یہ ایک بڑا زبردست آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے اور ہم لوگ اس کی ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ ساتھ اس کے عوامی فائدے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے نزدیک اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں پر پاکستان میں اب پولوشن ایک نیشنل پرابلم بن گیا ہے اور ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں لاہور شہر پچھلے 2 سالوں میں بند کرنا پڑا ہے بیکاز آف اسماگ, انوائرمنٹل کنڈیشنز. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ سیکٹر از ون آف دا بگیسٹ پولیوٹرز آف دی انوائرمنٹ. 30% آف آل ایمیشنز دے کم فرام ٹرانسپورٹ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو فاسل فیول بیسڈ ڈیزل بسز ہیں ان سے مائگریٹ کریں ٹو الیکٹرک بسز, اور یہ ہمارا ایک پہلا قدم ہے. وی آر ڈوئنگ دس پائلٹ پروجیکٹ. پاکستان میں پہلی مرتبہ انٹر سٹی بس سیگمنٹ کے اندر الیکٹرک بسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. In many ways it's a giant leap of faith. We believe in electric buses and that is why we are migrating from diesel buses to electric buses. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ کم از کم شارٹ روٹس کے اوپر پاکستان میں تمام کی تمام بسز جو ہیں ڈیزل کی بجائے الیکٹرک بسز ہو جائیں. شہریار یہ بتائے گا کہ I was going through some data اور جس میں مینشن کیا گیا تھا ریسنٹلی ایک بڑی زبردست کانفرنس کا بھی انعقاد ہوا تھا اسلام آباد میں صرف کلائمیٹ کو لے کے, تو اس میں نقطہ ریز کیا گیا تھا کہ 70 to 80% جو پولوشن ہے وہ کم ہو جائے گی. تو کیا یہ صرف ان بسز کی فلیٹ کے بڑھانے کی وجہ سے ہی کم ہو جائے گی یا یہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کارز اور دوسری وہیکلس پہ بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیں, یہ ہونی تو تمام وہیکلس پہ چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے دیر از اے پرومس دیٹ وی ہیو گیون ایز اے کنٹری ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام دیٹ بائی 2030 30% of all vehicles in Pakistan would be electric. This is an undertaking given by the Pakistan government to UNDP. تو ہم جو کر رہے ہیں یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت مارکیٹ میں مختلف مینوفیکچررز پاکستان میں الیکٹرک کارز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ایک وہ اسٹیپ بڑا اچھا اسٹیپ ہے جو لیا گیا ہے مختلف مینوفیکچررز کی طرف سے. ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہم یہ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں انٹر سٹی بسز کو الیکٹرک کر کے, اور ابھی ہم نے ایک روٹ کے اوپر آغاز کیا ہے. اب اس کے بعد ہم اور روٹس کے اوپر جس آپ نے لاہور سے سیالکوٹ میں بھی ایک الیکٹرک بس چل رہی ہے, کتنے پیسنجرز ایک بس میں آتے ہیں؟ جی اس میں 45 کی کیپیسٹی ہوتی ہے جی, اور 45 پیسنجرز ہم لے کے جاتے ہیں. اس میں کچھ اسپیشل اسکلس کا ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے یا کوئی بھی ریگولر ڈرائیور کمفرٹیبلی اس کو بالکل کمفرٹیبلی کر سکتا ہے؟ کوئی اس میں خاص ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کلچ نہیں ہے, کوئی اس طرح کی کوئی گیئر نہیں ہے. یا مینٹیننس بہت آسان ہے جی اس کی, اور پیسنجر کے لیے بھی بہت کمفرٹیبل ہے کیونکہ انجن کی وائبریشن ہوتی ہے, انجن کی ایک نوائز ہوتی ہے, سو یہ نوائز پولوشن بھی کام کرتی ہے. تو اندر جو پیسنجرز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اٹس اے مچ بیٹر ایکسپیرینس. بیکاز یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی سپورٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہی, کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ترقیاتی پروجیکٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو براہ راست عوام سے ریلیٹڈ ہو فار اینی پولیٹیکل ریزن اور ادر ریزنس, اس کا اسپیڈ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ اب یو آر ڈیٹرمنڈ کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا, آپ کی فلیٹ میں بھی اضافہ ہوگا, اور گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ضروری ہے اس طرح کے پروجیکٹس. دیکھیں, ایک تو جو گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے جو چارجرز کے لیے, الیکٹرک چارجرز کے لیے جو انہوں نے اسپیشل ٹیرف اناؤنس کیا ہے 39 روپیز پر یونٹ, یہ ایک بہت تاریخی اقدام ہے گورنمنٹ کا. دیکھیں, پہلے تو جو کمرشل ریٹ تھا, آپ چارجر لگائیں گے تو آپ کو کوئی تقریباً ٹوٹل ملا کے 65 روپیز پر یونٹ کا ریٹ پڑتا تھا, جو کہ مہنگا تھا بہت. تو گورنمنٹ نے الیکٹرک وہیکلس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک اسپیشل ای وی چارجنگ ٹیرف انٹروڈیوس کیا ہے ابھی ریسنٹلی, وہ 1 ماہ پہلے, وچ از 39 روپیز پر یونٹ. اور یہ ایک تاریخی اقدام ہے گورنمنٹ کا, اور اس سے بہت پروموٹ ہوگا الیکٹرک وہیکلس. چارجنگ ٹائم کیا ہے ایک بس؟ دیکھیں, ہماری بس کا فرام 0 to 100 یہ 1.25 گھنٹے کا چارجنگ ٹائم ہے, لیکن وہ 0 to 100 نہیں ہوتی ہے, وہ تو 30% استعمال ہوئی ہوئی ہے, 60% استعمال ہوئی ہوئی ہے. تو تقریباً ہماری جو چارجنگ ہے وہ 1 گھنٹے میں چارج ہو جاتی ہے بس. آپ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ 8 to 9 years مینٹیننس ہے ایک بیٹری کی ایک بس کی, تو اٹس اے ٹال کلیم. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ؟ دیکھیں, اس کے 4000 سے لے کر 5000 چارجنگ سائیکلز ہوتے ہیں جو کہ اس کی لائف ہوتی ہے.
मिनिमम, तो ये 8-9 साल आपकी बैटरी आराम से निकाल जाती है. डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ बैटरी है जी. और जो आपको ये बेनिफिट देती है एनवायरनमेंट के हवाले से, और अब जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और चार्जिंग, उससे आपको जो इकोनॉमिकली फ़ायदा है वो किसी और व्हीकल से आपको नहीं मिल सकता. यार साहब, आपको याद होगा कि माजी में भी ये सवाल उठता रहा कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसके लिए वी हैव टू हैव चीपर इलेक्ट्रिसिटी. जी बिल्कुल. और अब इवेंचुअली अब वो गोल अचीव हो गया है. हो गया जी. और एंड इट इज़ अफोर्डेबल इनफ फॉर एवरीबॉडी. जी बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल हो गया जी. और ये अब ना सिर्फ ये कि अफोर्डेबल है, बल्कि हर लिहाज से बेहतर है. लोगों के लिए भी बेहतर, आवाम के लिए भी बेहतर है, और जो ये बिज़नेस कर रहे हैं बसेस का या व्हीकल्स का, उनके लिए भी बेहतर है. और मैं इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये पंजाब गवर्नमेंट का ये जो एक क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का एक जो विज़न है, उस पर हमारा ये कदम जो है उसी हमारी कमिटमेंट शो करता है विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट and also the federal government. So we are with the government in support of all their environment friendly initiatives that they have undertaken. और बिल्कुल जो जिस तरह की रिपोर्ट्स हम इंटरनेशनली देख रहे थे कि लाहौर का शुमार, बहुत शुक्रिया शहरियार साहब आप हमें ज्वाइन करे थे, जैसे कि हम ये रिपोर्ट्स देख रहे थे इंटरनेशनली कि लाहौर का शुमार उन शहरों में हो रहा था जो कि मोस्ट पोल्यूटेड थे, जहाँ पे सांस की मसाइल थे, स्कूल्स बंद हो रहे थे. पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि बार बार इंस्टीट्यूशंस लाहौर में बंद करने पड़ते हैं. लेकिन अब इस तरह के इनिशिएटिव्स के बाद डेफिनेटली लाइफस्टाइल में भी चेंज आने की उम्मीद है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.